شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زباں تمہارے لیے 19واں روزہ 19ویں سحری اور 19واں راؤنڈ نہیں ہے، پہلا کوارٹر فائنل ہے۔ کل 18 راؤنڈ مکمل ہوئے، آج پہلا کوارٹر فائنل ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے، یقین جانیں بڑی تیاریاں کی ہیں، آڈیشن کلیئر کیے، وہاں سے سلیکٹ ہوئے، راؤنڈز کے مقابلے جیتے، راؤنڈ کے مقابلہ جیتنے کے بعد کوارٹر فائنل تک آئے ہیں۔ آگے کیا ان کی تیاری ہے خدا جانتا ہے، لیکن ان کے عزم اور حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ARY QTV کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس قسم کے مقابلے ارینج کیے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ان نوجوان طلبہ و طالبات کی صلاحیتیں جا رہی ہیں اور پوری دنیا اس بات کی معترف ہو رہی ہے کہ ARY QTV نے الحمدللہ پوری دنیا میں نوجوانوں کے اس ٹیلنٹ کو متعارف کرایا ہے اور پوری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو سراہا جا رہا ہے۔ میں اس اعتبار کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہمانوں کی جانب چلتا ہوں جو ہمارے منصفین ہیں، ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، اور ہمیشہ الحمدللہ سال میں کئی بار بہت سے پروگرامز میں آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں۔ بہت ممتاز ریلیجیس اسکالر ہیں اور بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا آج سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آج پھر ایک بار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاہد مسرور صاحب، ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ بارہا دیکھتے ہیں ARY QTV پر مختلف پروگرامز میں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے رضوان زیدی صاحب ماشاءاللہ، جنہیں اکثر مقابلوں میں اور ویسے بھی ماشاءاللہ پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں اور 3 کنٹسٹنٹ ہیں اور تینوں میں سے پہلے کا جو نام ہے محمد احمد رضا، تشریف لائیں اور آج کے دیے گئے موضوع پر دیے گئے وقت میں رہتے ہوئے اپنی تقریر کریں۔ محمد احمد رضا پہلے کوارٹر فائنل کے پہلے جو شریک ہیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ظاہر اور باطن کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جس میں روح کا ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی وقت نہیں رہتی، اسی طرح ظاہر بغیر باطن کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسلام میں فرض کی گئی عبادات میں نیت ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی نیت کے بغیر قبول نہیں، کیونکہ اعمال ظاہر ہیں اور نیت ان کا باطن، اور نیت کے بغیر اعمال کی ادائیگی جس میں بے روح کی مانند ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز کے دوران ہاتھوں سے کھیل رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء سے بھی وہ خشوع ظاہر ہوتا، یعنی کہ اگر اس کے باطن میں خشوع ہوتا تو وہ خشوع اس کے ظاہر سے بھی جھلکتا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایسی نماز کہ جس میں ظاہری ارکان تو ادا کیے گئے ہوں مگر باطن میں خشوع نہ ہو، تو ایسی نماز سے محض افض تو ادا ہو جائے گا مگر قرب خداوندی کا حصول ایسی نماز سے ہرگز ممکن نہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عدل سے مراد ظاہر و باطن میں ہم آہنگی اور مساوات ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم 2 ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن، اور علم باطن ہی علم نافع ہے، کیونکہ علم نافع وہ ہے جو انسان کے دل کو روشن کرے، اور جب انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے اس کے بعد نہ صرف حقائق کائنات منکشف ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے شریعت پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مقدسہ مطہرہ سے فیض یافتہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر و باطن میں کمال عطا فرمایا کہ ایک ایک آدمی ہزاروں پر حاوی تھا۔ بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر کیسر و کسریٰ کو زیر نگی لانے والے صحابہ کرام اب ظاہر و باطن میں ماہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ محترم سامعین اور حاضرین، ذرا اس صدیق اکبر کو دیکھیں جو معراج کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پاتا ہے اور اپنا سارا سرمایہ حیات نبی اقدس کے قدموں میں لٹا کر اپنے باطن کے کامل ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جو رات کو قیام کر کے صبح روزہ رکھ کے جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حزینے والا، آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کرنے
अपने इस बातिन और ज़ाहिर को शरीयत के मुताबिक और उसके ताबे करने के लिए कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने ज़ाहिर और बातिन में मसवात का अमली नमूना पेश करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब मोहम्मद अहमद रज़ा ने ज़ाहिर व बातिन के मौजू पर बहुत सी हिकायात भी पेश की, बुजुर्गान दीन की और कुरानी आयात भी, और हमारे मुंसिफीन ने किस अंदाज में सुना, इनका कंटेंट कैसा था, ये तो ये फैसला करेंगे। लेकिन मैं अगले शरीक को दावत दे रहा हूँ, मोहम्मद शायान शेख तशरीफ़ लाएं और आज के मौजू यानी ज़ाहिर व बातिन के मौजू पर अपने दिए गए वक्त में तकरीर करें। मोहम्मद शायान शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान के आमाल की बुनियाद ज़ाहिर और बातिन पर होती है जनाब आली। एक हमारा ज़ाहिर है और एक बातिन। जैसे कत्ल ज़ाहिरी अमल है और रियाकारी बातिनी अमल है, लिहाजा अब जो ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद कायम करता है उनसे रब ताला मुखातिब होता है और कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस से भी ये बात वाज़ेह होती है कि मोमिन का ज़ाहिर और बातिन एक होता है। जनाब सदर, आज हमारा ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ है। जनाब आली, मुझे अफसोस है ये तमाम बातें कहने के लिए। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर दिखाने के लिए, हम इल्म तो हासिल करते हैं मगर दूसरों पर अपनी फजीलत दिखाने के लिए, हम फरवा जानवर ज़िबा तो करते हैं मगर मुआशरे की वाह वाह के लिए, हम महंगाई में गरीब की मदद तो करते हैं मगर तस्वीर खिंचवाने के लिए। गोया जब ज़ाहिर और बातिन एक न रहा, फिर मुसलमान होने का असली मकसद बाकी न रहा, फिर इकबाल को भी ज़ब्त न रहा और कहा, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। दिलो निगाह से मकसूद मोमिन का ज़ाहिर और बातिन है। जनाब आली, अगर मोमिन का ज़ाहिर और बातिन एक होता है, उसके कौलो फ़ेल में तज़ाद नहीं होता है, फिर इकबाल का कलम हमें ये फ़लसफ़ा भी देता है, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। गर्ज उसका ज़ाहिर तो कारी है मगर उसका बातिन कुरान की मारिफत से मुनव्वर होता है। जनाब आली, इस्लामी अखुवत का तकाजा तो ये है मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ज़ाहिरी तौर पर कलम और कलाम के ज़रिए मदद करे और बातिनी तौर पर कल्ब और जहन के ज़रिए मदद करे। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचा हमारे असलाफ मुअज़्ज़ज़ किस लिए हुए? उनके कौल फ़ैल में जो तरबियत थी उससे उनका तज़ाद खत्म हो गया था। वो जो कहते थे वही करते थे। उनका जीना और मरना अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए था, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए था। आज ज़रूरत इस अमर की है, हमें अपने अंदर इस फिक्र को बेदार करना होगा और एक बार फिर अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलना होगा और तसव्वुफ के उसूलों को सामने रखना होगा और बुजुर्गान दीन से ताल्लुक पुख्ता करना होगा और अपने तज़ाद को ख़त्म करना होगा। और सुने, जब ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद खत्म होगा तो फिर कुरान का ये फरमान आपके लिए गवाह होगा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह तुमसे राज़ी है और अल्लाह से वो राज़ी हैं। और आज मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें ज़रूरत इस अमर की अपने ज़ाहिर व बातिन को संवारें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक अमल करें, वरना दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है जनाब, मोहम्मद शायान शेख अपने दिए गए वक्त में तकरीर कर रहे थे। मौजू पर भी कितना रहे या कितना ना रहे ये हमारे मुंसिफीन इंशाअल्लाह बताएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और बिला मुबालगा ये मैं बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे व्यूवर्स इस बात की गवाही देंगे, शहादत देंगे कि इंशाअल्लाह इन नौजवानों को देखकर ये महसूस होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है और ऐसा मुस्तकबिल है कि दुनिया जिसकी मोतरिफ होगी और तारीफ़ करेगी कि वाक़तन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो नौजवान पाकिस्तान को दिए हैं जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आखिरी कंटेस्टेंट का नाम है मोहम्मद बिन यासीन। तशरीफ़ लाएं और आज के दिए गए मौजू पर अपने दिए गए वक्त में रहते हुए तकरीर करें। मोहम्मद बिन यासीन, नाम करेक्शन कर लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दिलो निगाह, दिल और नजर, इसका मतलब यह हुआ अगर कोई शख्स जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी ले
لیکن اس کو اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل سے بھی اس کا اقرار نہ کر لے. جب ہم قرآن سے اس کی مثال ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے, آیت قرآنی نازل ہوتی ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, آپ ان منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. پتہ چلتا ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام اللہ کے احکام کی مکمل اطاعت ہے. جو اسلامی قانون ظاہری اور باطنی اعمال کے حوالے سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم خود کو مومن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں سے قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, ایمان والوں نماز قائم کرو. ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے بازاروں کو آباد کرنے لگے. آتوا الزکاۃ, ایمان والوں زکوٰۃ دو. ہم زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہیلے کرنے لگے. ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا, خبروں کی وضاحت طلب کرو. ہم خبروں کی وضاحت کیے بغیر دوسروں پر الزام لگانے لگے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ, تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہم مذاق اڑانے لگے. لا تلمزوا, تانے نہ دو, ہم تانے دینے لگے. لا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے نہ پکارو, ہم برے القاب سے پکارنے لگے. لا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ. ہم سود, معیشت کی ترقی کو سود کے بغیر ناممکن سمجھنے لگے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل و انصاف قائم کرو. لیکن آج عدل و انصاف قائم کرنے والے میرے شہروں میں ظالم ہی سرخرو ہونے لگے. ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ہم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو بتائیے صدر علی وقار, ہم خود کو مسلمان کیسے کہیں, ہم خود کو مومن کیسے کہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہمیں کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان والوں ایمان لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ایمان کرنے والوں اپنی سوچ کو مسلمان کرو, اپنے قلب کو مسلمان کرو, اپنی روح کو مسلمان کرو, اپنے کان کو مسلمان کرو. اگر دل و نگاہ دونوں مسلمان ہوں گے تب جا کر بندہ مسلمان ہوگا, وگرنہ ہم اسی کے مصداق رہیں گے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صدر علی وقار جلاس نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. آیت قرآنی نازل ہوئی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. صدر علی وقار, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جناب, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, مصرع یہ تھا. اور جو اس کا موضوع تھا, اس سے کشید کیا گیا موضوع, وہ ظاہر و باطن تھا. اس پر تینوں نے آج بڑے ٹکر کے لوگ آئے ماشاءاللہ, اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا. تینوں کو سنا آپ نے بھی, میں نے بھی, ہمارے ججز نے بھی. کسی نے 19-20 کے فرق کے ساتھ سب نے. اب باقی کانٹینٹ میں کہاں کہاں کیا چیزیں تھی وہ انشاءاللہ ہمارے ججز بتائیں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جناب, آج کا پہلا کوارٹر فائنل ہو گیا مکمل, اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. خطرہ یہ تھا کہ سب کے نمبر قریب 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 ہوں گے, اور وہی ہوا کہ بہت کلوز تھا. لیکن ہم اپنے منصفین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے فرائض منصبی انجام دیے, اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے مارکنگ کی ہے, جو انشاءاللہ فیصلہ آپ تک آ جائے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کیا کہیے گا بچوں کے بارے میں اجمالی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بچے بہت اچھے ہیں. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات کا حوالہ دیا ان بچوں نے وہ صحیح تھا, تلفظات میں غلطیاں نہیں تھیں اس میں. لیکن اردو میں حسب معمول جو پچھلے سال میرا تجربہ تھا تقریباً 19-20 کے فرق سے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا سا, جیسے تعلق اور تعلق میں بڑا فرق ہے. جسم اور جسم صحیح ادائی ہے اس کی, اور اعضاء بولنا تو اعضاء ہی ہے, لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اعضاء کے قربت کے اندر ایزا بولا جا رہا ہے. پھر اسے عدل نہیں, عدل ہے لفظ اس میں. اقبال, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, کون واقف نہیں, لیکن اقبال اگر بولیں گے آپ تو وہ بات دوسری ہو جاتی ہے. حقائق اور حقائق میں فرق ہے. اور بہرحال بطور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے تو ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, ہمارے محسن ہیں. تو بیٹا جب بزرگان دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہت ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے, اس نے یہ دیکھ, اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. تقاریر کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ادب نکل گیا تو پھر نفاق شروع ہو جاتا ہے, اور ادب آ گیا تو پھر صدیقیت آ جاتی ہے. کیا بات ہے. اور بس آخر میں یہ بات کہوں گا کہ بہت اچھا ماشاءاللہ تینوں بچوں نے اردو کے ساتھ
بہتر رویہ رکھا, مزید بہتری لائی. مزید شاہد بھائی. اچھا جی دیکھیں قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتے ہیں, قرآن پاک پڑھنے والا نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن, لیکن اصل میں یہ پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. آپ نے کہا یہ راز نہیں کسی کو معلوم, ٹھیک ہے نا, اشعار کے معاملے میں. اچھا آپ نے اسکرپٹ پڑھا بیٹا, اسکرپٹ پڑھا, اسکرپٹ ایک الگ چیز ہے, اسپیچ ایک الگ چیز ہے. امپروو کیا آپ نے, میں نے آپ کو پہلے 2 دفعہ سنا ہے, ایک آڈیشن میں سنا, ایک اس کے بعد پہلے, لیکن آپ نے امپروو کیا. اس کے بعد فیز کوئی چیز نہیں ہوتی, وما علینا الا البلاغ کلیئر نہیں تھا, وہ بھی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے, جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا لیکن ہم ایسے ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ہم دکھاوے کے لیے, میں تو دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتا, میں تو دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرتا. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بچے اگر فتوے دینا شروع کر دیں, آپ نے فرمایا, آپ نے بھی کچھ ہی طرح کی بات کی کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور ہم مسلمان ہیں ہی نہیں, آپ فتوے کیسے دینے لگے یہاں کھڑوں کے؟ بات اجتماعیت کی جاتی ہے, یاد رکھیے گا ہمیشہ. میں نیگیٹیوٹی کے اس لیے خلاف ہوں, بات اجتماعیت کی جاتی ہے, اور اجتماعی طور پر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اچھا آخری بات اور میں کروں گا کہ منافق کی بڑی اچھی آپ نے لفظ منافق استعمال کر کے اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جو استعمال نہیں ہو رہا تھا. قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کو جن کا ظاہر اور باطن الگ ہوتا ہے ان کو منافق کہا. آپ کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا. باقی یہ ہے کہ کفر نہیں ہوتا, کفر ہوتا ہے. ٹھیک, رضوان بھائی. جناب دونوں صاحبان نے مفصل ایک نشاندہی کر دی ہے. بس احمد رضا بیٹا اپنی آواز پر ذرا کام کیجئے, تو جو صوتی جو آہنگ ہے وہ ذرا درست ہوگا. شایان آپ کیا کہنا چاہیے, اردو تلفظ آپ کا جے سے ہے, یہ ذرا اس میں تلفظ کے معاملات بڑے وہ تھے, خراب تھے, کیونکہ اچھا آپ ایک جگہ مقصود تو بول رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اقبال بول رہے ہیں, تو کہیں اگر آپ کا قاف صاف ہے تو ایک جگہ ناانصافی وہ مناسب نہیں تھی. اور محمد بن یاسین آپ نے اچھا موازنہ کیا, آیات کا استعمال کیا, اور یقیناً احمد قادری صاحب ہمارے محسن مشفق استاد ہیں, جب انہوں نے اس پر آپ کو ایک سراہا ہے تو میری اس پہ کوئی رائے بھی نہیں بنتی. تو بہرحال مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام تھا, مشترکہ فیصلہ رائے آپ تینوں نے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ, رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور آپ تینوں مقرر آج بہت زبردست مقابلہ ٹکر کا تھا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تینوں کو سن کے, ابھی ان کے ججز نے جس انداز میں فیصلہ مرتب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. اور یقیناً آپ خود بہت بڑے جج ہیں, ہمارے ویورز جو ہیں وہ بہترین جج ہیں, وہ بہترین ججمنٹ کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ان پر اسٹریس ہے, آپ پر اسٹریس نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا, یہ اسٹریس میں ہے. میں اس سے پہلے کہ مقابلے کا نتیجے کا اعلان کروں, ان تینوں ہمارے شرکاء کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے, کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور جو ہمارا فائنل ہوگا اس کے لیے فائنلسٹ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہیں ان کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے گرینڈ کیش پرائزز ہیں انشاءاللہ, وہ بھی پیش کی جائیں گے. لیکن فائنل میں اور آج کے مقابلے کے ونر کی جانب میں بڑھ رہا ہوں, اور مقابلہ برابر کا تھا, لیکن آج کے مقابلے کے ونر ہیں محمد بن یاسین. محمد بن یاسین نے آج کا پہلا کوارٹر فائنل ون کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس بات کی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں آگے بھی بڑے عزم کے ساتھ آ رہا ہوں. ذرا آنے والے خیال سے آئیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے علم و علماء, جس میں آج انشاءاللہ ہم خلفائے راشدین المہدیین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.